فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات سورہ حجرات کی دوسرے رکوع کی چند آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورہ حجرات ہمارے زیر مطالعہ تھی اور اس کا پہلا رکوع ہم مکمل کر چکے تھے اور اس کے علاوہ 2 آیات ہم نے مزید بھی پڑھ لی تھی. کم سے کم یہ کہ جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کا ایک اجمالی نقشہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اگرچہ جو حضرات بھی ہمارے قرآن اکیڈمی کے خطابات جمعہ میں شریک ہوتے رہے، اگرچہ اس اجتماع میں تو ان کی تعداد بہت کم ہوگی، لیکن یہ کہ کئی ہفتے وہاں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ بیان ہوتی رہی اور کافی اس کی ڈیپتھ میں اور گہرائی میں جا کر ہم نے غور و فکر کیا. حقیقت ایمان ہی کا ایک موضوع تھا جس پر ہمارے 3 جمعے جو ہیں مسلسل اس پر صرف ہوئے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا امکان نہیں ہے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو پھر یہاں کہا جائے، ریپیٹ کیا جائے. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ جو اجتماع جمعہ ہے یہ ایک عوامی مجلس ہوتی ہے اور اس کا دورانیہ بھی کافی کم ہوتا ہے، تو لہٰذا کچھ ریپیٹیشنز بھی ہوتی تھی. اور پھر جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی بات کو ذرا
ہیمر کرنا ذہنوں کے اندر وہ بھی مطلوب ہوتا تھا۔ لیکن یہ کہ یہ چونکہ درس قرآن کا معاملہ ہے تو لہٰذا یہاں کوئی بہت زیادہ تفصیل اس حوالے سے اب اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ وہاں وہ باتیں بیان ہو چکی۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہم اس وقت قرآن حکیم میں جس مقام پر ہیں، یہ سورہ حجرات ہے، مصحف میں اس سورت کا نمبر 49 ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل اور کل 18 آیات۔ اس سے پہلے جو حصہ ہم کور کر چکے ہیں، جن حضرات کو بھی یاد ہوگا، یہ وہ درس ہے کہ جس کا آغاز والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے فرمایا تھا، اور سن 2007 میں جب انہوں نے سورہ مائدہ کی تکمیل کی تھی تو اس درس کی ذمہ داری جو ہے ہفتہ وار اتوار کا ایک جسے آپ کہیے کہ ایک مرکزی درس تھا، اس کی ذمہ داری میرے کانوں پر سونپ دی گئی تھی۔ اس کے بعد سے لے کر گویا کہ سورہ انعام سے یہاں جو سلسلہ شروع ہوا تھا تو اب الحمدللہ ہم سورہ قاف پر ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 18 پارے کے قریب جو ہے ہم یہاں الحمدللہ ان کا مطالعہ کر چکے، لیکن عرصہ بھی بہت لگا۔ تو انہوں نے ایک بات جو خاص طور پر بار بار بیان بھی کرتے تھے اس اعتبار سے کہ ہم قرآن حکیم میں جس مقام کا مطالعہ کر رہے ہیں، کم سے کم یہ کہ ہمارے اوپر واضح ہو کہ جگہ کون سی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، سورت کا نمبر 49 ہے، 26واں پارہ ہے۔ قرآن حکیم میں پاروں کی تقسیم ہے، پھر یہ کہ صورتیں تو وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب تشریف لے گئے تو قرآن حکیم صرف صورتوں اور آیات کی شکل میں تھا۔ یہ تو رکوعوں کی تقسیم بھی بعد میں ہوئی ہے، پاروں کی تقسیم بھی بعد میں ہوئی ہے، احزاب کی تقسیم بھی بعد میں ہوئی۔ قرآن حکیم یہ 7 احزاب پر اس کو منقسم کیا گیا تاکہ اگر کوئی شخص ہر روز ایک منزل یا ایک حزب پڑھ لے تو ایک ہفتے کے اندر قرآن حکیم کی تلاوت مکمل کر لے۔ یہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے کیا ہے۔ اور رکوع اصل میں وہ گویا کہ وہ قرآن حکیم کی آیات کے جو آپ ایک رکعت میں بہت سہولت سے پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع یہیں سے گویا کہ جیسا کہ آپ نے ان آیات کو مکمل کیا اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے۔ اسی طرح پاروں کی تقسیم ہے، 30 حصوں میں اس لیے تقسیم کیا گیا تاکہ کم سے کم ایک مہینے میں قرآن حکیم کی تکمیل کی جا سکے۔ لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم جو امت کے لیے چھوڑا تو وہ آیات اور صورتوں کی شکل میں تھا، اور صورتوں میں بھی جو ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا جو آخری اعتکاف تھا وہ آپ نے 10 نہیں بلکہ 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا۔ اور پھر اس میں خاص طور پر یہ بات بھی نمایاں تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس اعتکاف کے دوران 2 مرتبہ قرآن حکیم کو اول تا آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھایا تھا جو ترتیب آج ہمارے پاس موجود ہے، جس میں آیات کس مقام پر آ رہی ہیں، پھر یہ کہ صورتیں جو ہیں وہ کس ترتیب کے ساتھ ہیں۔ یہ ترتیب مصحف ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک مسلم ہے۔ بعض حضرات نے کچھ کوشش کی ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن حکیم کو مرتب کرنے کی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسے قرائن اور دلائل موجود نہیں تھے کہ حتمی طور پر کہا جا سکتا ہو کہ قرآن حکیم کی ترتیب نزولی بعین ہی وہ ہے جو اس موقع پر میں سامنے رکھ رہا ہوں۔ لہٰذا یہ چند باتیں تو وہ تھی، اس میں خاص طور پر جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم جو 7 احزاب یا منزلوں میں تقسیم کیا گیا، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اصل اس کے پیش نظر کیا تھا کہ ایک ہفتے میں قرآن کی تکمیل ہو سکے، لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے بھی 7 گروپس ہیں۔ اس میں بڑی عمدہ ترتیب ہے کہ ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت یہ مل کر گویا کہ ایک گروپ کی تشکیل پاتے ہیں۔ سب سے پہلا گروپ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے اور 4 صورتیں جو ہے وہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ مدنی صورتیں ہیں۔ ایک گروپ مکمل ہو گیا۔ دوسرے گروپ میں 2 صورتیں مکی ہیں، 2 مدنی ہیں۔ سورہ انعام، سورہ اعراف مکی ہیں اور اس کے بعد سورہ انفال، سورہ توبہ مدنی ہیں۔ اب تیسرا اور چوتھا گروپ وہ ہے کہ جس میں اکثر صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، ایک ایک مدنی صورت ہے۔ تیسرے گروپ کے اندر 14 صورتیں مکی ہیں اور صرف ایک مدنی صورت ہے جس پر گروپ مکمل ہوگا، وہ مدنی صورت سورہ نور ہے 18ویں پارے میں۔ اس کے بعد جو چوتھا گروپ ہے اس میں 8 مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی صورت، اور یہ ایک مدنی صورت سورہ احزاب ہے۔ وہ ہے کہ 14 مکی اور 1 مدنی یہ تیسرا گروپ ہو گیا، 8 مکی اور 1 مدنی یہ چوتھا گروپ ہو گیا،
اور اب ہم 5ویں گروپ کی آخری صورت پر ہیں سورہ احزاب، کہ جس کے اندر 13 مکی صورتیں ہیں، کہ جن کا آغاز ہوتا ہے سورہ سبا سے سورہ احقاف تک، مکمل مسلسل 13 مکی صورتیں، اور اس کے بعد 3 مدنی صورتیں ہیں، جن میں آخری صورت یہ سورہ احزاب ہے جو ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو چھٹا گروپ آئے گا وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ اس اعتبار سے بڑا یونیک ہے کہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو گروپس ہیں تو اس میں سب سے بڑھ کر مدنی صورتوں کی تعداد چھٹے گروپ میں ہے۔ 10 مدنی صورتیں جو ہے یکے بعد دیگرے آ رہی ہیں، سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک، یہ مسلسل گویا کہ 10 مدنی صورتیں ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ کہ تقریباً 7 مکی صورتیں ہیں، کہ جو اس سورہ مبارکہ سورہ حجرات کے فوراً بعد انشاءاللہ جو اب ہمارا اگلا درس ہوگا سورہ قاف کا، اس سے شروع ہوں گی، اور اس کے بعد وہ چلتی چلی جائیں گی اور پھر وہ سورہ واقعہ پر جا کر ختم ہوگی مکی صورتیں۔ اب آئیے سورہ مبارکہ کی طرف، کہ جو جیسا کہ میں نے عرض کیا بھی تھا، جمعے کے دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارا ایک بڑا مرکزی درس ہے منتخب نصاب کا، کہ اس میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی جو بھی زندگی ہے اس کے حوالے سے معاشرتی معاملات کے اندر بڑی بنیادی ہدایات دی گئی ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے سماج میں کچھ برائیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ، جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی معمولی درجے کی اخلاقی برائیاں ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، جیسے کہ میں نے عرض بھی کیا تھا، ان کی نشاندہی بھی کی گئی۔ اور اس میں خاص طور پر جو آیات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت، ایک جذباتی تعلق، ادب اور احترام اور عقیدت جو کسی مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، وہ حدیث آپ حضرات نے بارہا سنی ہوگی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت، حضور کی محبت اس کے دل میں تمام محبتوں سے بالا تر نہ ہو جائے۔ اللہ کی محبت کے نیچے رہے، لیکن باپ کی محبت، ماں کی محبت، اولاد کی محبت، اعزاء و اقارب کی محبت، دوست کی محبت، یہ تمام محبتیں انسان جو ہے ان جکڑ بندیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے۔ ان سب سے بڑھ کر جب تک محبت نہیں ہوگی اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، یا ایمان حقیقی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوا۔ تو اس حوالے سے وہ آیات جو ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مسلمانوں اپنی آواز کو کبھی رسول کی آواز، نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ اور جیسا کہ میں نے وہ واقعہ بھی آپ کو سنایا تھا، ایک صحابی جو ہے کسی مجلس میں وہ گفتگو ہو رہی تھی تو ان کی آواز حضور کی آواز سے نسبتاً کچھ بلند ہو گئی، اس کے اندر کہیں کسی درجے میں بھی بے ادبی یا گستاخی کا کوئی پہلو نہیں تھا، لیکن وہ اس درجے اس کے اوپر ملول خاطر ہوئے ہیں، اس درجے رنجیدہ ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا۔ اور پھر یہ کہ کئی دن جب وہ نہیں آئے اور نظر نہیں آئے لوگوں کو، تو انہوں نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہاری تمام نیکیاں غارت قرار دے دی جائیں گی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ تو اس درجے ان کے اوپر جو ہے وہ جذباتی معاملہ غالب تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرمایا اور آپ نے ان کی جو ہے تسلی کی ہے، ایسی بات نہیں ہے، تمہارا دل تو کم سے کم، یہاں اصل میں خاص طور پر اگر اپنی رائے کو تم مقدم رکھتے ہو اللہ کے رسول کی رائے پر، اللہ کے نبی کی رائے پر، تو گویا کہ یہاں تو معاملہ ایمان کا دیوالیہ ہو گیا، ختم ہو گیا، ایمان نام کی کوئی شے نہیں۔ اگر تمہارا فلسفہ اور تمہاری منطق اور تمہارا عقول یا تمہاری رائے وہ زیادہ وزن رکھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کے مقابلے میں، تو ظاہر ہے کہ پھر ایمان تو نہیں ہے، ایمان بے رسالت تو گویا کہ آپ جسے آپ ملٹیپلائی زیرو سے کر دیجئے، ایمان تو ختم ہو گیا۔ تو وہ شے اگر نہ ہو اور کبھی عام زندگی میں کسی کی آواز زیادہ بلند ہو جائے تو اس میں کوئی گویا کہ حرج نہیں ہے، لیکن یہاں اس حوالے سے بھی گویا کہ پیش بندی کر دی گئی ہے کہ بہت محتاط رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اگلی آیت میں فرمایا گیا جان لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ تو ہیں، لیکن یہ کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت اور جسے آپ کہیے کہ اللہ کے رسول جتنے محبوب ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، اسی طرح رحمت للعالمین ہیں، لہٰذا اس حوالے سے انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کے دور میں بھی اس کا اطلاق ہوگا، وہی بات جو میں کہہ چکا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رائے مقدم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فرمان مبارک یا حدیث مبارکہ کے علی الرغم، تو گویا کہ ہمیں پھر اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ تحقیق کریں گے کہ جو بات آپ تک پہنچی ہے وہ واقعتاً حدیث میں موجود ہے بھی یا نہیں ہے، اور حدیث کس پائے کی ہے، کس درجے کی ہے، یہ بات بالکل الگ ہے۔
لیکن یہ کہ جہاں کوئی بات آ گئی کہ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں گویا کہ زبانوں کو تالے لگانے چاہیے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پھر دو ہدایات ہم نے پڑھی تھی معاشرے کے اندر جو ایک بہت بڑا فساد پھیلتا ہے، افواہوں کا سد باب، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اہل ایمان، اگر تم تک کوئی بات پہنچے کسی اجنبی کے ذریعے، کسی ایسے شخص کے ذریعے جس کی صداقت ہے تمہیں یقین نہ ہو، تو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو، اس بات کو اپنی زبان سے آگے نہ پہنچاؤ، بیان نہ کرو، افشا نہ کرو، اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس کے بعد تمہیں پچھتانا پڑے، کہ تمہیں جو ہے پھر کہیں کسی کے خلاف تم کوئی اقدام کر بیٹھو، یا کسی قبیلے کے اوپر تم حملہ کر بیٹھو کسی غلط اطلاع کی بنیاد کے اوپر، فتصبحوا علی ما فعلوا نادمین، تب پھر اس کے بعد تمہیں جو تم نے کیا تھا اس کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے۔ اس کے بعد پھر یہ کہ مسلمانوں کے درمیان جو محبت ہونی چاہیے، تو جو چیزیں اس محبت کو کم کرنے یا کاٹنے کا کردار ادا کرتی ہیں، جیسا کہ ہم نے وہ پڑھا بھی تھا، یا ایھا الذین آمنوا، وہ الفاظ کیا تھے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا۔ اگر مومنین کے دو گروہ یا دو گروپس یا دو خاندان یا دو جماعتیں یا دو افراد باہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لڑنے جھگڑنے لگیں، کوئی تنازع کی شکل اختیار کر لیں، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان ان کے مابین لازم صلح کرا دیا کرو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اس کے باوجود اگر ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرنے پر مصر ہو، تو اب تمہیں مل جل کر اس فریق کے خلاف جو ہے اقدام کرنا ہوگا جو دوسرے گروہ کے اوپر زیادتی کر رہا ہے۔ گویا کہ مسلمان معاشرہ جو ہے آپس میں ایک محبت کی ایک لو بانڈ کے ذریعے جڑا ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دوسرے دلوں کے اندر کوئی کدورت رکھنا، کوئی بغض رکھنا، کوئی نفرت اور عداوت کے جذبات پالتے رہنا، اور غلط فہمیوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے انسان اقدام بھی اس کے خلاف کر لے اپنے کسی مسلمان بھائی کے خلاف، تو یہ چیزیں انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ اور پھر دو آیات ہم نے وہ پڑھی تھی جو ہمارا گویا کہ آخری درس تھا، کہ جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ برائیاں جو واقعتاً کسی معاشرے کے لیے ناسور کا درجہ رکھتی ہیں، خاص طور پر اس اعتبار سے کہ مسلمانوں کے درمیان جو محبت ہونی چاہیے اس کو ختم کرنے والی ہیں، اور نفرت اور عداوت کی ایک خلیج جو ہے وہ قائم کر دیتی ہیں، ان کی نشاندہی کر دی گئی دو آیات کے اندر۔ ایک آیت میں 3 چیزیں بیان کی گئیں، اگلی آیت میں بھی 3 چیزیں بیان کی گئیں، صرف ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اہل ایمان تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، استہزاء نہ کرے۔ ممکن ہے کہ جو مذاق اڑا رہے ہوں اس کی نسبت وہ لوگ کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کی نگاہ میں زیادہ محبت ان کے لیے اللہ کی ہو، اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ پسند کرتا ہو، وہ کہیں بہتر ہو ان سے کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ اسی طرح خواتین کا ذکر بھی کر دیا گیا، اور پھر یہ کہ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، نہ ہی خواتین ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں کہیں بہتر ہے اس سے جو مذاق اڑانے والیاں ہیں۔ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو، عیب جوئی نہ کیا کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اسی طرح برے اور چڑھنے والے ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اہم ترین شے یہ ہے، یہ فسق و فجور کی وہ اقسام ہیں کہ جو ایمان اگر دل میں موجود ہیں تو اس کا نام بھی بہت برا ہے۔ ایک تو کسی انسان کا ان برائیوں کا ارتکاب کر لینا ہے، اور یہ ہے کہ اس کا نام بھی بہت برا ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اگر ایمان موجود ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ان برائیوں کی وہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر یہ برائیاں در آئی ہیں اور تمسخر استہزاء بھی ہو رہا ہے، کوئی فوش گوئی بھی ہو رہی ہے، پھر تانے بھی دیے جا رہے ہیں، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، برے ناموں سے بھی لوگوں کو پکارا جا رہا ہے، پھر اگلی آیات کے اندر جو بیان کیا گیا وہ بھی گویا کہ اسی کے اندر محیط ہے کہ تجسس کیا جا رہا ہے، پھر اسی طرح جو ہے کھود کرید کی جا رہی ہے، سوء ظن کیا جا رہا ہے، غیبتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر انسان کے دل کے اندر ایمان موجود ہو تو یہ آپس میں لگا نہیں کھاتی، ایمان ہے تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو شخص بھی ان باتوں کے واضح ہو جانے کے باوجود توبہ نہیں کرتا اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی فکر نہیں کرتا، عملی اقدام نہیں اٹھاتا، تو وہ خوب اچھی طرح کان کھول کر سن لے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو پھر اللہ کی نگاہ میں ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ فاولئک هم الظالمون۔
اور اگلی ایک آیت کے اندر پھر 3 چیزیں بیان کر دی گئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بہت ہی اختصار کے ساتھ وہ مضامین میں نے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اہل ایمان یہ جو ظن ہے جسے ہم سوء ظن کہتے ہیں اس کی کثرت سے بچو۔ کسی شخص کے بارے میں ایک عمومی ظن اور تخمینہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ آگے بڑھ کر اگر سوء ظن تک پہنچ جائے تو یہ پھر گناہ بن جاتا ہے۔ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، اور دیکھو یہ کھود کرید کرنا، ٹٹولنا، دوسرے کے حالات کے اندر جو ہے اس کی کھود کرید کرتے رہنا اور اس کی جو ہے خبر حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی شخص بھی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اب یہ غیبت کے معاملے میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ جو ہمارا آخری درس ہے وہ کئی احادیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شب معراج آپ کو جو مشاہدات کرائے گئے تھے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے فرشتے جو ہے ان کے جسم کا اپنا گوشت کاٹ کر انہیں کھانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ گویا کہ جو ہمارے نزدیک انتہائی ایک جسے آپ کہیے کہ ایسا تصور ہے جس کا انسان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر جب حضور نے سوال کیا تو حضور کو جواب دیا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اب کسی دوسرے کا گوشت کاٹ کر کھلانا تو ممکن نہیں، لیکن ان کے اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر انہیں کھانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا گیا۔ اسی طرح ایک جگہ جو ہے بہت عمدہ اور بہت ہی جسے طیب غذا موجود ہے، لیکن وہ دوسرا دسترخوان جس پر انتہائی متعفن اور بدبودار قسم کی غذا موجود ہے، کچھ لوگ وہ کھا رہے ہیں حالانکہ طیب غذا موجود ہے۔ اب ان کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فلاں برائی کے اندر مرتکب ہوئے تھے، اس کے اندر ملوث تھے۔ یہ جو مشاہدات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے تو وہ گویا کہ اس اعتبار سے بھی تھے، ظاہر ہے کہ حضور کی یہ جو آپ نے امت تک منتقل کی ہیں آج 1400 برس 1450 برس کے بعد بھی ہمارے پاس یہ جو ہے بہت بڑے بڑے خزینوں کی شکل میں موجود ہیں، جو ہمیں گویا کہ اس رستے پر رہنے پر گویا کہ ہمیں اکساتی ہیں، ترغیب دیتی ہیں، جو ہمارے دین کا رستہ ہے، جو اللہ کی رضا کا رستہ ہے۔ اسی طرح جو ظن کی بات ہوئی تو ایک تو ظن وہ ہے کہ جو آپ کسی مسلمان کے بارے میں جو نام سے بھی مسلمان ہے اور نام لیوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہمارے دین کی جو تعلیم ہے وہ کیا ہے کہ اپنے ہر مسلمان بھائی سے حسن ظن رکھو۔ یہ بالکل پہلے ہی درجے میں گویا کہ پہلی سیڑھی اگر آپ نے سوء ظن کی جو ہے وہ قائم کر دیا پہلا قدم، تو آگے تو پھر گویا معاملہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ہر مسلمان کے لیے اپنے دل کے اندر ایک محبت کا معاملہ ہے، ایک احترام کا معاملہ ہے، حسن ظن کا معاملہ، حسن ظن رکھو۔ اسی طرح پھر یہ کہ جائز بدگمانی بھی ایک شے ہے کہ کسی شخص کے بارے میں مصدقہ اطلاعات آپ تک پہنچ گئی کہ یہ خیانت کرنے والا ہے، بے ایمانی کرنے والا ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کو ایڈ دیا ہے آپ نے اور آپ کے پاس کچھ جو ہے وہ آئے ہیں جو بھی کینڈیڈیٹ ہیں، کوئی پرچیز کا کوئی معاملہ ہے، اور وہاں آپ تک کسی ایک شخص کو آپ بالکل سلیکٹ کر بیٹھے اور اس کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ نہیں جی یہ تو فلاں کمپنی کے اندر تھا، اس نے وہاں یہ بددیانتی کی تھی، یہ خیانت کی تھی، تو آپ تحقیق کریں گے کہ واقعتاً وہ بات صحیح تھی یا نہیں تھی۔ تو یہ بدگمانی اگر آپ کے دل میں کسی کے بارے میں پیدا ہو گئی کسی اطلاع کی بنیاد پر، تو یہ بھی ایک جائز بدگمانی ہے، بشرطے کہ وہ اطلاع کنندہ جس نے اطلاع آپ تک پہنچائی ہے اس کے بارے میں آپ کو پوری اچھی طرح یقین حاصل ہو کہ یہ کوئی جھوٹا شخص نہیں ہے، اس نے کبھی میرے سامنے جھوٹ نہیں بولا، اور وہ بات اگر کر رہا ہے تو گویا کہ اس کی بات میں کسی نہ کسی درجے میں کوئی صداقت ہوگی۔ تو یہ جو ہے یہ بھی گویا کہ خالصتاً ایک جائز گمانی ہے، جائز بدگمانی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر وہ ناجائز بدگمانی وہ ہوگی کہ کسی شخص کے بارے میں بغیر کسی وجہ کے آپ سوء ظن میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ 3 کیٹیگریز جو ہیں ہمارے ہاں اس کو متعین کیا گیا۔ ایک تو جسے آپ کا یہ مطلوب کے درجے کی ہے، جسے آپ بدگمانی نہیں کہیں گے، وہ حسن ظن ہے ہر مسلمان کے لیے۔ دوسرے جائز بدگمانی ہے بشرطے کہ آپ کے پاس اطلاعات مصدقہ ہوں اس کے بارے میں، آپ اس کی تصدیق کر چکے ہوں۔ اور تیسرے درجے میں پھر بالکل ناجائز ہے کہ کسی شخص سے آپ جو ہے ویسے ہی نفرت کرنے لگ گئے بدگمانی کی بنیاد پر جس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں۔ تو یہ آیات ہماری جو ہے آیت نمبر 12 تک ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب آئیے آیت نمبر 13 سے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا،
اور تمہیں مختلف ذاتوں میں مختلف قبائل میں ہم نے تقسیم کر دیا. قبائل کا لفظ آگے آ بھی گیا, شعوبا و قبائل لتعارفوا. یہ تقسیم کس اعتبار سے اللہ نے کی ہے؟ رنگ کے اعتبار سے ہے, شکل و صورت کے اعتبار سے ہے, لہجے کے اعتبار سے ہے, نسل کے اعتبار سے ہے, اور اسی طرح قبائلی اعتبار سے ہے, علاقائی تقسیم ہے, چہرے کی ساخت کے حوالے سے بھی تقسیم ہے. بعض لوگوں کی بڑی ستما ساتھ ناک ہوتی ہے, بعضوں کی جو ہے وہ چپٹی ناک ہوتی ہے, بعضوں کا رنگ ذرا زردی مائل ہوتا ہے, بعضوں کا سیاہ ہوتا ہے, بعضوں کا بالکل سفید ہوتا ہے. تو یہ تقسیم اللہ نے صرف اس لیے کی ہے تاکہ تمہارے اندر ایک دوسرے کے لیے تعارف پیدا ہو سکے, تم پہچان سکو اس شخص کا یہ تعلق کس علاقے سے ہے, یہ کہاں سے تعلق رکھنے والا ہے, کس نسل سے ہے. باقی یہ کہ اس کی بنیاد پر اگر تم نے عزت کو گویا کہ دار و مدار کر لیا کہ گوری رنگت والا جو ہے عزت والا ہے, کالی رنگت والا جو ہے وہ ذلیل انسان ہے, یا جو بھی آپ اس کے لیے لفظ استعمال کر لیں. اسی طرح فلاں نسل جس سے جو ہے وہ گویا کہ اعلیٰ نسل ہے, فلاں جو ہے بہت. ہندوؤں کیا ہے تقسیم آپ کو معلوم ہے, سب سے اوپر جو برہمن بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے بعد اس کے نیچے کوئی کھشتری ہے, کوئی شودر ہے, پتہ نہیں کتنی اور ذاتیں ہیں, اور آخری درجے کی جو ذات ہے اس کے بارے میں تو اس حد تک معاملہ ظلم کا کیا جاتا ہے کہ شودروں کے کان میں اگر ان کی جو مقدس کتاب ہے اس کے الفاظ بھی اگر کہیں پہنچ گئے اور کسی برہمن کو پتہ چلا کہ جی میں یہ پڑھ رہا تھا تو یہ شودر قریب سے گزرا تھا, اس کے کان میں وہ الفاظ پہنچ چکے ہیں, تو اس حد تک ظلم کیا جاتا تھا کہ اس شودر کو پکڑ کے اور اس کے کانوں کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جاتا تھا. اب جہاں یہ بنیاد بن جائے کہ ہم بہت اعلیٰ نسل سے, ہم بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں, اور بڑا جو ہے وہ جو گھٹیا نسل کے ہیں. آپ کو معلوم ہے جرمن کے اندر جو بہرحال ایک تفاخر تھا کہ جرمن نسل جو ہے سب سے عمدہ ہے, اسی کی بنیاد پر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کا کوڑا یہودیوں کے پیٹھ پر برسایا تھا اور 6 لاکھ یا 60 لاکھ جو ہے یہودی قتل کیے تھے ہٹلر نے, تو وہاں کیا بنیاد تھی؟ یہی بنیاد تھی نا کہ نسل ہماری وہ ہے. اور آج معاملہ یہی اس درجے میں ہے کہ یہودیوں کو اپنے, جسے آپ کہیے کہ نسل تو صرف ایک ہی ہے جسے رہنے کا حق حاصل ہے, جینے کا حق حاصل ہے, وہ یہودی نسل ہے. باقی تمام کے تمام جو ہے وہ نچلی ذات کے لوگ ہیں, لہٰذا انہیں زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. ان کو خوب اچھی طرح نچوڑو, ان سے کام لو, ان کو جسے آپ کہیے کہ گھوڑے میں جس طرح جوتا جاتا ہے صبح سے شام تک ان سے کام لیتے رہو اور مکھن ان سے حاصل کر کے اور اپنا جو ہے وہ اپنا جو ہے اسٹیٹس بلند سے بلند تر کرتے رہو. یہودیوں کا تو پیش نظر یہ ہے, وہ اصل نسل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے جن کو گویا کہ ہمارے دین نے آ کر بالکل عدم قرار دے دیا. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود ولا احمر ولا لاحمر علی اسود کلکم بنی آدم و آدم من تراب. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا, فرسٹ ہیومن چارٹر ہے. گویا کہ مستشرقین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو ہدایات حضور نے اس میدان عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دی تھی, واقعہ یہ ہے کہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے اوپر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ قائم کر کے دکھایا. صرف یوٹوپیا نہیں تھا, وہ کوئی خیالی جنت نہیں تھی جو حضور نے پیش کی تھی, بلکہ یہ کہ وہ عدل و انصاف کس درجے کا تھا, پھر مساوات کس درجے کی تھی, اور پھر کس درجے کے وہ جو ہے زندگی کے مختلف پہلوؤں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو اثر و نفوذ تھا وہ کس درجے میں تھا. چشم فلک نے اس کے بعد یہ نظارہ تو آج تک نہیں دیکھا. خلفائے راشدین کے دور میں جو عدل و انصاف اور جو مساوات اور جو حریت اور آزادی کے جو حقوق حاصل تھے انسانوں کو, اس کا کوئی تصور آج آپ کر ہی نہیں سکتے. تو گویا کہ یہ اصل میں وہ پھل ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعے جو درخت اگا تھا اس کے جو گلے سرسپد ہیں, اور وہ جو معاشرہ قائم ہوا تھا, جو ایک خوبصورت اور حسین خواب دیکھا تھا انسانیت نے, وہ گویا کہ مکمل ہوا اس دور کے اندر. تو وہ خطبہ جو ہے حجۃ الوداع کا, اس میں الفاظ موجود ہیں, کلکم بنی آدم و آدم من تراب. تمام انسان آدم کی اولاد ہیں, کوئی گورا ہو, کوئی کالا ہو, کوئی سرخ رنگ دار ہو, کوئی بہت اچھی جو ہے صحت اور جسم والا ہو, کسی نسل سے متعلق ہو, کسی قبیلے سے متعلق ہو. یہ جو تعصب جنم لیتا ہے وہ اسی بنیاد پر لیتا ہے, رنگ کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, قبیلے کی بنیاد پر, اور پھر یہ کہ فلاں برادری ہے, وہ برادری بڑی جو ہے وہ گویا کہ معاشرے کے اندر ایک بہت اونچا مقام رکھتی ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے اور قرآن حکیم نے آ کر, ابھی دیکھیے یہاں جو آیت ہے اس وقت ہمارے ذہن مطالعہ, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ فرق رکھا ہے رنگ کے اندر, صورت کے اندر, پھر اسی طرح جو ہے کوئی نسل کا معاملہ, یہ صرف تعارف کے لیے ہے. فلاں فلاں خاندان سے ہے,
فلاں فلاں قبیلے سے ہے، فلاں جو ہے فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں کی رنگ اور شکل و صورت ایسی ہے کہ آپ فوری طور پر سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا تعلق افریقہ کے کسی ملک سے ہے، فلاں جو ہے یورپ کے رہنے والے ہیں، فلاں چین کے رہنے والے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہے صرف شناخت کے اعتبار سے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں عزت صرف اسی شخص کے لیے ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے دل میں عزت ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کس شخص کے اندر کتنا تقوی موجود ہے۔ جو شخص اتنا زیادہ متقی ہوگا اللہ کا اتنا ہی محبوب ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، یقین اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا اور ہر شے سے باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ بدو کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ایمان لے آئے، قل آپ کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا۔ گویا کہ یہ وہ مقام ہے، جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی عرض کیا تھا، ہمارا جو قرآن اکیڈمی کا جمعہ ہے اس میں ابھی حال ہی میں اس سورہ مبارکہ کو ہم نے ختم کیا ہے، وہاں یہ مضامین بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے تھے کہ یہاں ایمان اور اسلام دو الگ اصطلاحات کو الگ اس کے اندر پرسپیکٹو میں بیان کیا گیا۔ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے، دونوں ایک دوسرے کے ضد نہیں ہیں، بلکہ اسلام عام ہے اور ایمان خاص ہے۔ اس دنیا میں جو فیصلہ ہوگا اس بنیاد پر ہوگا کہ کون مسلمان ہے، آخرت میں فیصلہ اس اعتبار سے ہوگا کہ کون مومن ہے۔ وہاں صرف اسلام آپ کے کام نہیں آنے والا، ورنہ منافقین سے بڑھ کر تو مثال اور کوئی دی جا نہیں سکتی، ہمیشہ میں وہی دیتا ہوں، ہیں بھی مسلمان، نماز بھی پڑھتا ہے، حضور کی حدیث موجود ہے وَإِنسَانَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، کوئی شخص نمازیں بھی پڑھنے والا ہے، روزے بھی رکھنے والا ہے، خوب اچھی طرح مطمئن ہے، بڑا زور میں اسے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن اگر جھوٹ بولنے والا ہے، خیانت کرنے والا ہے، اسی طرح بے حیائی اور فحش گفتگو کرنے والا، گالم گلوچ کرنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، تو حضور نے فرمایا کہ ایمان نہیں ہے اس شخص کے اندر، یہ مسلمان تو ہے لیکن گویا کہ حضور نے اسے منافقت کی علامات میں سے قرار دے دیا۔ منافق بھی تو مسلمان ہے۔ تو یہ بدو آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی آپ ان سے کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے اطاعت قبول کر لیا، ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، بات یہاں مکمل ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد مزید واضح کیا گیا کہ کسی درجے میں بھی یہ غلط فہمی نہ رہے کہ صرف اس بات پر کہ تم مسلمان ہو ہم تمہارے ایمان کو بھی قبول کر لیں گے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا۔ گویا کہ یہ بات تو بہت دور کی ہے، تمہارے دل میں ایمان موجود ہے اور تم اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھ رہے ہو، قرآن تو یہ کہتا ہے ایمان تو ابھی داخل ہی نہیں ہوا۔ اب اگرچہ پس منظر میں کون لوگ ہیں کہ جو بدو قبائل آئے، کوئی ایک شیخ قبیلہ حضور کے پاس آیا، وہ ایمان لے آیا، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، جس کا نقشہ کھینچا گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح جو ہے وہ مل گئی تو تم نے دیکھا لوگوں کو جوق در جوق جو ہے افواجا، فوج کی شکل میں اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک دن وہ بھی تھا کہ جب کہ ایک ایک کر کے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ان کے اوپر شدید ترین پرسیکیوشن ہو رہا تھا، تشدد ہو رہا تھا، دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا تھا، اور آج جو ہے بڑی سہولت کے ساتھ ایک جو شیخ قبیلہ ایمان لے آیا تو پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ تو اب یہ ایمان جو ہے اور اس دور کا لایا ہوا ایمان، یا یہ اسلام اور اس دور کا لایا ہوا اسلام، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انہیں تو آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا گیا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم تو آزماتے رہے ہیں ہر اس شخص کو جس نے ایمان کا دعویٰ کیا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ آیات تو ایک دوسرے سے یوں جڑی ہوئی ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم لازماً آزما کر رہیں گے لوگوں کو، ان کے مال و دولت میں بھی کمی واقع ہوگی۔ ظاہر ہے کوئی شخص اگر فیصلہ کرے کہ مجھے صرف حلال پر رہنا ہے اور جو میرے پاس ہے اس میں سے مجھے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے اموال کے اندر یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا اور ان تمام راہ چلتے مسافروں کا حق رکھ دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے کوئی دولت و مال کے اندر کوئی اضافہ تو نہیں ہوگا، وہ تو کمی واقع ہوگی۔
اگرچہ یہ کہا جاتا ہے اور بالکل صحیح ہے کہ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، جن لوگوں کو اس کا تجربہ ہے وہ اس پر سب سے بڑے گواہ ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایک بات طے کی کہ ہمیں جو بھی منافع حاصل ہوگا ہر مہینے ہم حساب کر کے، اور 5% جو ہے اللہ کے رستے میں اللہ کا ایک شیئر ہم نے قائم کر دیا، وہ 5% ہم اللہ کے اس شیئر میں ڈالتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کے اندر جو برکت دی ہے، تو ایسی جو جس سے آپ کہیے کہ زندہ مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ جبکہ شیطان کیا تلقین کرتا ہے کہ شیطان تو آپ کو گویا کہ خوف دلاتا ہے فاقے کشی سے، اور تمہارا روپیہ پیسہ ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، یہ جو تم دے رہے ہو، یہ جو صدقہ و خیرات کر رہے ہو، تو شیطان جو ہے یعدکم الفقر، وہ تو تمہیں فقر کی، اور جسے آپ کہیے کہ دوسروں سے جو ہے افلاس کی جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے، اس کی تلقین کر رہا ہے۔ جبکہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ جتنا صدقہ دو گے اللہ تعالیٰ مال میں اور برکت دے گا۔ تو اب یہ جو فرق ہے اسلام اور ایمان کا، اس کو یہاں واضح کیا گیا، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، اے نبی آپ کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ اب گویا کہ یہاں والد محترم بھی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اسے استحضار ہو کہ اس درجے کا ایمان تو میرے اندر موجود نہیں ہے، کیسے حاصل کرے گا؟ ایک تو ذرائع اس ایمان کو حاصل کرنے کے، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہے، آپ کی اتباع ہے، یہ چیزیں بھی ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ لیکن یہاں جو کہا گیا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اعمال کی قبولیت ایمان کی بنیاد پر، اور ایمان پیدا ہوگا وہ جو جس کو ہم نے کہا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقویٰ اصل میں ڈرائیونگ فورس ہے نا، جو قرآن حکیم میں کہا گیا الذین آمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، یہ الفاظ ہیں تقریباً کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، گویا کہ یہاں پہلا ایمان اسلام ہے، ثم اتقوا پھر تقویٰ میں آگے بڑھے، اور پھر اس کے بعد پھر ایمان لائے، ثم اتقوا وآمنوا پھر تقویٰ میں اور آگے بڑھے، اور ایمان کے معراج پر پہنچ گئے جسے قرآن کہتا ہے درجہ احسان، ثم احسنوا پھر اس کے بعد وہ گویا کہ احسان تک پہنچے، الذین آمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ ڈرائیونگ فورس وہی ہے تقویٰ کہ جو ایمان کے ان مدارج سے انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جسے مقام احسان کہتے ہیں، جو بہت بلند مقام ہے، جس کے بارے میں حدیث جبرائیل کے اور الفاظ آپ حضرات نے پہلے بھی سنے ہوں گے، جب حضرت جبرائیل نے سوال کیا حضور سے، جو انسانی شکل میں آئے تھے، اور اس میں ایک سوال آخری یہ تھا، بلکہ سیکنڈ لاسٹ یہ تھا، آخری سوال تو قیامت کے بارے میں تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بتائیے احسان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی اختیار کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس لیے اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ تو اپنی عبادات کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے اعمال میں وہ حسن پیدا کرو۔ جو شخص گویا کہ اگر یہ دیکھے کہ مجھے کوئی شخص دیکھ رہا ہے تو اپنے جو ہے جو بھی وہ کام کر رہا ہے اس کے اندر ایک حسن پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہی معاملہ ہونا چاہیے تمہارا اس اپنے اعمال کی بنیاد پر کہ اس کو ویسا حسین کر دو، اتنا عمدہ کرو کہ تمہارے رب کو وہ پسند آ جائے۔ ان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو گے تو اللہ تعالیٰ وہ تقویٰ اور ایمان بھی پیدا کر دے گا کہ تمہارے اعمال جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں گے۔ ورنہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایمان کی اگر نفی ہے، ایمان نہیں ہے، تو ایمان مقبول نہیں ہے، ایمان کے ساتھ شرط ہے۔ یہی وجہ جو عام طور پر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ فلاں شخص تھا، کوئی ہندو تھا، کوئی سکھ تھا، اس نے جو ہے دیال سنگھ لائبریری بنا دی، پھر وہ کالج بنا دیا، سر گنگا رام نے جو ہے جو کام کیے ہیں، تو وہ تو اللہ کو اور پھر کسی چیز کو تو نہیں مانتے تھے، اپنا ان کا کوئی معبود تھا، اس اللہ یا اس رسول کو تو نہیں مانتے جنہیں مسلمان بھی مانتے ہیں۔ تو ہم عام طور پر کیا جواب دیتے ہیں کہ اصل سے اللہ کے ہاں جو قبولیت کی بنیاد بنتی ہے وہ ایمان بنتی ہے، اگر وہ موجود ہے تو اللہ کے ہاں عمل مقبول ہوگا۔ کوئی شخص آخرت کو فرض کیجئے مانتا ہی نہیں، کوئی سمجھتا ہے میں دنیا ہی میں ختم ہو جاؤں گا، مجھے کوئی دوسرا جنم مل جائے گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے دوسرا جنم اچھا ملے، لہٰذا وہ یہاں نیک کام کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، کوئی جسے آپ کا یہ خدمت خلق کے کام کر جاتا ہے، تو اس کا مقصود ہو گیا نا کہ دوسرا جنم اس کو ملے گا۔ لیکن یہ کہ مسلمان کیا سمجھتا ہے
کہ جو بھی نیک عمل کر رہا ہے اس کا اجر اللہ کے ہاں سے مطلوب ہو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ صحابہ کرام اور جو بھی صادق الایمان لوگ تھے جو اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے تھے، لوگوں کو کھلاتے پلاتے تھے، جو بھوکوں کی جو ہے بھوک رفع کرتے تھے، کس لیے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم تم سے شکریہ کے الفاظ کے بھی طالب نہیں ہیں، اس کا کوئی بدلہ دے دینا یا اس احسان کی کوئی جو ہے اس کا بدلہ چکانا یہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو تم سے شکریہ کے الفاظ کے بھی طالب نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ نیت ہے کہ جس نے گویا کہ اس عمل کو مقبول بنا دیا کہ آپ نے وہ عمل کس کام کے لیے کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ تعالیٰ انتہائی غفور ہے، انتہائی مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اسلام اور ایمان، اسلام عام ہے، ایمان خاص ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ ہر مومن تو لازماً مسلمان ہے ہی، لیکن ہر مسلمان لازماً مومن نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جس کی بنیاد پر اس دنیا میں فیصلہ ہوگا، کسی شخص کو سمجھا جائے گا کہ کون مسلمان ہے، کون ان شرائط پر پورا اترتا ہے کہ جو اسلام جس کا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اور ایمان کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ ہوگا، وہاں صرف اسلام انسان کے کام آنے والی شے نہیں ہے، ورنہ قرآن حکیم کی بہت سی آیات وہ ہیں کہ جہاں انسان جو ہے مجبور ہو جاتا ہے کہ ہے مسلمان ہی، لیکن سخت ترین عذاب کا جو ہے انہیں نوید سنا دی گئی، اور جو سزا سخت ترین ہے ان لوگوں کے لیے وہ بظاہر مسلمان ہیں۔ یہاں گویا کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ اصل ایمان ہے کہ جو بنیاد بنتا ہے آخرت میں اجر و ثواب کی۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اب یہاں ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ دیکھیں اسلام کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ اور پھر یہ کہ اسلام کے معنی ہے سرنڈر کر دینا، اللہ کے حکم کو مان لینا، تسلیم کر لینا۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا رہے گا مسلمان، اگرچہ ہمارے ہاں اس در معاملے میں اس حد تک بھی ہے کہ اگر وہ بالکل اسی کے اوپر جسے آپ کہیے کہ ضد کے ساتھ قائم ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی، تو اسے دار اسلام سے بھی خارج کر دیا جائے گا، گویا کہ وہ انکار کر رہا ہے نماز کا، اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے۔ ایک شخص مانتا تو ہے کہ ہاں یہ فرض ہے، اسلام کا رکن رکین ہے، الصلاۃ و عماد الدین، یہ تو مرکزی ستون ہے اسلام کا، لیکن فرض کیجئے کہ وہ کہتا ہے مجھ سے کوتاہی ہوتی ہے، سستی ہے، فلاں ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، میری مجبوری ہے، اب یہ تمام چیزیں ایک عذر بن سکتا ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ اس بنیاد پر خارج ہو جائے گا وہ اگر مسلسل تارک نماز ہے، اور نماز کا اس حد تک معاملہ پہنچ گیا کہ وہ گویا کہ عملاً انکار کر رہا ہے نماز کا، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہرحال گویا کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بنیاد بنتی ہے اس دنیا میں جو حقوق حاصل ہیں کسی مسلمان کو، اسلام کا جو ایک شیلٹر حاصل ہے وہ کس حد تک حاصل رہے گا۔ تو وہ 5 چیزیں تو آپ کو خوب معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، جب ہم پڑھتے تھے بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، یہ زبانی یاد تھی، لیکن یہاں 2 چیزیں جو ایڈ کی گئی، کلمہ شہادت تو آپ نے زبان سے ادا کر دیا، لیکن آیا دل میں یقین بھی ہے اللہ کی ربوبیت پر، اعتماد اور توکل ہے اللہ کی ذات پر، وہ دل میں گہرا اترا ہوا یقین، اس کو یہاں نمایاں کیا گیا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر اس دل کے کہیں کسی گوشے میں بھی کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے، یقین اس درجے کا ہو اپنے رب پر۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، صرف یہ کہہ دینا کہ رب ہمارا اللہ ہے یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ تم اس پر پوری طرح ثابت قدم نہ ہو جاؤ، جب تک کہ یہ بات تمہارے دل کی گہرائی سے نہ نکلے۔ اور دل کی گہرائی کی بات کیا ہو، کون سی ہوگی کہ جو آپ کے عمل پر، آپ کی سیرت و کردار پر اثر انداز ہوگی، ورنہ تو ظاہر ہے قول و فعل کا تضاد ہو جائے گا نا۔ آپ کہتے تو یہ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ میرا رب ہے، میرا اعتماد اور توکل بھی اللہ کی ذات پر ہے، لیکن اعتماد ہے مادی وسائل کے اوپر، بھروسہ ہے اس دنیاوی وسائل کے اوپر۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ وہ بات جو حقیقی ایمان کا جو گویا کہ نتیجہ نکلنا چاہیے تو وہ موجود نہیں ہے۔
دل کی گہرائی والا ایمان، ثم لم یرتابوا، کسی قسم کا کوئی ریب اور تشکک دل میں موجود نہ ہو. اور پھر دوسری بات وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی اپنی جانوں کے ساتھ بھی. اب یہ گویا کہ انسان کا جو خارج ہے کیا شے اس سے ظہور پذیر ہوگی. ایک تو خارج میں جہاد آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جہاد بالسیف بھی ہے، کوئی شخص امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں تک اچھی اور نیک بات پہنچا رہا ہے، وعظ و تبلیغ کر رہا ہے، یہ بھی جہاد ہے. لیکن یہ کہ ہمیں تو یہ بھی معلوم ہے کہ جہاد اس شخص کا بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بنیادی اور افضل جہاد قرار دیا، جو اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے، کشمکش کرتا ہے اسے اللہ کی مطیع فرمان بنانے کے لیے، فرما برداری اختیار کرنے کے لیے. وہ کوشش کر رہا ہے اپنے نفس کے خلاف، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. تو جہاد کی یہ تمام منزلیں ہمارے ہاں بیان ہوتی رہی، لہٰذا مزید کو تفصیل میں اور بیان نہیں کر رہا. لیکن ایمان وہ ہے کہ جس میں یہ 5 چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن کلمہ شہادت کے ساتھ دل کی گہرائی والا ایمان، یقین قلبی، اور دوسرے ان بقیہ 4 چیزوں کے ساتھ ایڈ کر دیجئے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ جہاد کریں اپنے بالوں کے ساتھ بھی اپنے جانوں کے ساتھ بھی اللہ کے راستے میں. أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں، ہم الصادقون، صرف یہی لوگ سچے ہیں. کس شے میں سچے ہیں؟ اپنے ایمان کے سچے ہیں، اپنے تقوی کے سچے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو واقعتاً مومن ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کوئی شخص بھی ادعا نہیں کرتا عام طور پر، اس لیے کہ اس درجہ ایمان کے تو بہت سے، گویا کہ ایمان کے بہت سے درجات ہیں، اس میں کس مقام پر ہے، ابھی بالکل بنیاد کے قریب ہے، کہیں درمیان میں پہنچ چکا ہے، یا ایمان کا کلائمیکس حاصل کر چکا ہے. کوئی شخص اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا. ہاں دوسرا شخص دیکھ کر اسے قیاس کر سکتا ہے کہ واقعتاً، جسے کہا جاتا ہے نا کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کی درویشی دیکھ کر، ان کا استغنا دیکھ کر، ان کا دنیا کی بے ثباتی کے اوپر ان کا جو عمل ہے اس کو ملاحظہ کر کے، اور ان کا لین دین دیکھ کر انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. تو یہ مختلف پہلو جو ہے، اولئک هم الصادقون، صرف یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک سچے ہیں اپنے ایمان میں. قل اتعلمون اللہ بدینکم، اے نبی کہہ دیجئے کیا تم اپنے اس دین کا، چونکہ وہی اعرابی اور جو بدو آ کر کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، جن کے ایمان کی اللہ نے نفی کر دی حضور کی زبان سے، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اب وہی آ کر جو ہے اپنے اس ایمان لانے کا احسان اور دھونس جماتے تھے حضور پر، اللہ پر، کہ اللہ کو ہمارا زیر احسان ہونا چاہیے، ہم اس پر ایمان لے آئے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کی تصدیق کی ہے. اگلی آیت میں وہ بھی آ جائے گا، قل اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کے علم میں کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہو اپنے اس دین اور اسلام کا ڈھنڈورا پیٹ کر. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کو تو معلوم ہے تمہارے دل میں اگر ایمان ہے کس درجے کا ہے، اللہ کے علم میں ہے یا بالکل ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جو انسان کے اندر جو کبر اور استمرار پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک تکبر پیدا، استکبار پیدا ہو جاتا ہے، وہ تو ایمان کی نفی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر جو ہے یہ تو وہ ہے جس پر اللہ کا غضب انتہائی بھڑکتا ہے. کبر تو وہ چادر ہے جو اللہ تعالیٰ کی، المتکبر اللہ کا نام ہے. انسانوں میں سے کوئی اگر تکبر کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کا مد مقابل بن کر کھڑا ہو رہا ہے. تو واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کو خوب معلوم ہے زمین و آسمان کی ہر شے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں اپنے اسلام کے قبول کرنے کو. قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کوئی احسان کی دھونس نہ جماؤ مجھ پر اپنے اسلام کی. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ حقیقت تو یہ کہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت عطا فرما دی. انسان اگر سوچے تو اسے اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری ولادت مسلمان گھرانے میں ہوئی، ورنہ کیا غضب ہوتا اگر ہم میں سے کوئی شخص یہودی یا ہندو یا سکھ گھرانے میں پیدا ہو جاتا، اسی رنگ میں رنگ مل جاتے. کون جانتا اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی کتاب کو، آخرت کے تصور کو، دین کے تصورات کو، دینی شاعر کو، کہاں سے آتے؟ یہ تو جسے آپ کہیے کہ آپ اللہ کا یہ احسان چکا نہیں سکتے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. تو کجا یہ کہ اپنے اس اسلام کا احسان اور دھونس جمانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر.
یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھنا کہ اللہ کو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے اس اسلام کی کوئی دھونس میرے اوپر نہ جماؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ اصل میں تو احسان ہے اللہ کا کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نوازا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اس زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ بھید، ہر شے اللہ کے علم میں۔ کتنی چیزیں وہ ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ آج سے 50 سال پہلے بلیک ہول کا تو کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہیں تھا کہ اس کائنات میں ایسے بڑے بڑے شگاف ہیں کہ جہاں پوری پوری گلیکسیز جا کر گویا کہ ایسے غائب ہو جاتی ہیں جیسے کہ کبھی تھی نہیں، اور ایک گلیکسی کا جو حجم ہے اس کا اگر آپ کہیں کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو آپ کا جو ہے کمپیوٹر شاید وہ پھٹ ہی جائے، اس لیے کہ وہ نتیجے برآمد کر ہی نہیں سکتا۔ ہماری زمین کی جو حیثیت ہے اس پوری کائنات میں عام طور پر مثال دیا کرتا ہوں، اس جمعے کو میں نے بیان، چونکہ یہی آیات ہمارے ذہن درس تھی کہ بہت بڑا ریگستان ہے، اس میں ایک ذرے کے کوئی نسبت تو شاید اس ریگستان سے ہو سکتی ہو، لیکن ہماری زمین کو شاید اس کائنات سے وہ نسبت نہیں جو ہمارے علم کی بنیاد پر ہے۔ اتنی وسیع اور اس کائنات ایک ذرے سے زیادہ ہی، تو گویا کہ کتنی ایسی پوشیدہ چیزیں ہیں جو ہمارے علم ہی میں نہیں۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات، اس زمین و آسمان کی پوشیدہ کنجیاں خزانے اللہ کے علم میں، تمہیں نہیں معلوم۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ گویا ایک دفعہ پھر جھنجھوڑنے کا انداز ہے، یہ نہ سمجھو کہ ایک کوئی آنکھ ایسی بھی ہے جو تمہیں نہیں دیکھ رہی، ایک آنکھ اللہ کی ہے اس دنیا میں، خواہ کوئی تمہارے کسی عمل کو نہ بھی دیکھ رہا ہو، کسی غار کی کسی تہہ میں جا کر تم نے کوئی عمل کیا ہو، کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کے کوئی عمل کیا ہو، لیکن یہ کہ اللہ کے علم سے، اللہ کی نگاہ سے باہر نہیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہاں یہ سورہ مبارکہ الحمدللہ ختم ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اگلے اتوار سے پھر سورہ قاف جو مکی صورتوں کا، جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا تھا، اب مسلسل مکی صورتیں 8 آئیں گی، اور اس کے بعد پھر 10 مدنی صورتیں ہیں جس پر یہ مکی اور مدنی صورتوں کا جو چھٹا گروپ ہے وہ ختم ہوگا، اس کا انشاءاللہ اگلی مرتبہ آغاز ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔